الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. جناب قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ عنکبوت کی آخری آیتوں میں آ گئے اور بات کی خلاصہ بھی بیان ہو گئی، کیونکہ انسان تو دو طرح کے ہو گئے نا، مؤمن و منکر، مومن و کافر، موحد و مشرک، موحد و مشرک، ماننے والے اور نہ ماننے والے، دوست اور دشمن، کھل گئی سب کے انجام عاقبت بھی دیکھتے جاؤ۔ ومن اظلم، سب سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اس ظالم سے بھی زیادہ ظالم ہے کوئی؟ اس آدمی سے کوئی زیادہ ظالم ہے کہ افترا علی اللہ کذبا، جس نے دو کام کیے۔ ایک تو یہ کہ جھوٹ کہا اور پھر اللہ کی طرف نسبت دی، اپنی جھوٹی اور غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا، یہ ایک۔ یا اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو کذب بالحق لما جاءہ، جب حق اور حقیقت اس کے سامنے آ گیا تھا تو اس نے انکار کیا کہ نہیں نہیں یہ حق نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نعوذ باللہ، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کوئی؟ فرمایا اگر ظالم جو ظلم کی کوئی انتہا تک پہنچ سکتا ہے تو وہ یہی آدمی ہے، سب سے زیادہ ظالم یہی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ جب ایسا ہے اور یہ ہے وہ سب سے بڑا ظالم، تو پھر انجام کار کی کیا بات؟ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا پتہ نہیں ہے تمہیں؟ ایسے تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں، ایسے کفار ہیں، کفر کرنے والے ہیں، تو ان کی بات کا فیصلہ کئی عرصے پہلے ازل اور اللہ کی لوح محفوظ میں ہو چکا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے لیے جہنم۔ والذین جاہدوا فینا، اور جن لوگوں نے، اللہ فرماتا ہے میرے رضا کے رستوں میں جہد کی، کوشش کی اس حد تک بھی چلے گئے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے رہے، لنہدینہم سبلنا، ان کو بھی ہم نے اپنے ان رستوں کی ہدایت دینا ہے، ہر حالت میں ہم ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے، ان رستوں کو جو آ کر ہماری رضا پر مکمل ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بات جان لو، آخری فیصلہ یہی ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں، جو نیک کردار والے ہیں۔ اور سب سے بڑا احسان وہ اپنے آپ پر یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے اور اس کی شریعت کو قبول کرنے والے لوگ ہوں گے۔ سب سے نیک کام جو وہ کرتے ہیں وہ یہی ہے، اپنا محسن بنیں گے، پھر ماحول کا اور پھر بنی نوع انسان کا، اور پھر اللہ کی بندوں کی بلا سوچتے ہوئے احسان کرتے چلے جائیں گے۔
اللہ کے فرمودات اور احکامات کو دنیا میں پھیلاتے ہوئے، شرک اور کفر کے ساتھ لڑتے ہوئے، کسی بھی قسم کی لڑائی کی جب ضرورت پڑے، زبان سے زبان کی لڑائی، قلم پر قلم کی لڑائی، جان کی باری ہے تو جان کی بھی لڑائی، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ الف سے لے کر یا تک اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، کفر کو دنیا سے مٹانے کے لیے ان کی ہر جد و جہد جہاد کا ایک حصہ اور ایک شعبہ ہوگا، اور اللہ ان کا ساتھ ہوگا۔ اللہ ان کا ساتھ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کے قدم مضبوط فرمائیں گے، استحکام اور مضبوطی کے ساتھ وہ اللہ کے رحمتوں کے لیے ہمیشہ کے ہمیشہ وہاں جا کر جائے گزین اور ساکن ہوں گے، اور ان کو زندگی میں پھر کبھی بھی کسی بھی لمحہ معمولی سی بھی تکلیف لاحق نہیں ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ